خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پاولو کوئلو کی بہت ہی مشہور کتاب دی الکیمسٹ پر بات کر رہے ہیں، جی، اس کے تعارف پر، اور وہ بھی وہ والا تعارف جو کوئلو نے کتاب چھپنے کے 10 سال بعد لکھا تھا۔ اور وہ اپنے آپ میں ایک کہانی ہے۔ بالکل۔ کوئلو اس میں لکھتے ہیں کہ انہیں خود بھی حیرت ہے کہ یہ کتاب کیسے ایک عالمی رجحان بن گئی۔ ہاں، وہ خود اس بات پر بہت حیران تھے۔ امریکی صدر بل کلنٹن سے لے کر اداکارہ جولیا رابرٹس تک ہر کوئی اسے پڑھ رہا تھا۔ جی، اور یہ کتاب کوئی 56 زبانوں میں ترجمہ ہوئی اور کروڑوں کی تعداد میں بکی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایک سادہ سی کہانی میں ایسی کیا بات تھی جو پوری دنیا کے دل میں اتر گئی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئلو خود کہتے ہیں کہ اس کا کوئی سیدھا جواب نہیں ہے۔ اچھا؟ لیکن وہ اس کی کامیابی کا تعلق ایک مرکزی خیال سے جوڑتے ہیں جسے وہ پرسنل کالنگ کہتے ہیں۔ پرسنل کالنگ یعنی ذاتی مقصد؟ جی، یوں سمجھیں کہ یہ وہ راستہ ہے جو کائنات نے ہمارے لیے چنا ہے، اور جب ہم اس پر چلتے ہیں تو ہمیں ایک الگ ہی خوشی اور اطمینان ملتا ہے۔ کتاب کی روح یہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اگر ہر کسی کا ایک خاص مقصد ہے تو پھر ہر کوئی اس کے پیچھے کیوں نہیں جاتا؟ بالکل، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ اکثر لوگ تو بس ایک ہی ڈگر پر زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور یہیں پر کوئلو کا تجزیہ گہرا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنے پرسنل کالنگ کو پہچاننے کے بعد بھی اس پر چلنا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس راستے میں 4 بہت بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ 4 رکاوٹیں؟ چلیے اس کو کھولتے ہیں۔ پہلی رکاوٹ کیا ہے؟ پہلی رکاوٹ تو بچپن میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو ہمیں بچپن سے سنائی جاتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے خواب بہت بڑے ہیں، غیر حقیقی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم خود اس پر یقین کرنے لگتے ہیں اور اپنے خوابوں کو خوف اور شرمندگی کی تہوں میں کہیں دفن کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ یہ بات تو بہت سچی ہے۔ کتنی بار سنا ہوگا کہ بھائی حقیقت پسند بنو۔ اچھا، تو مان لیا کہ کسی نے ہمت کر کے اس پہلی رکاوٹ کو پار کر لیا، اب آگے کیا ہے؟ آگے آتی ہے دوسری رکاوٹ، اور وہ ہے محبت۔ محبت؟ وہ کیسے؟ جب ہم اپنے خواب کے پیچھے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اس سے ہمارے پیاروں کو تکلیف پہنچے گی یا ہمیں انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ اپنے مقصد کے لیے دوسروں کی خوشی قربان کرنا تو خود غرضی ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ تھوڑا سخت تجزیہ نہیں؟ خاندان کی ذمہ داریاں تو ایک حقیقت ہوتی ہیں، صرف ایک ڈر تو نہیں؟ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کوئلو کا نقطۂ نظر تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ سے سچی محبت کرتے ہیں وہ آپ کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوں گے۔ اصل رکاوٹ محبت نہیں، بلکہ محبت کو کھونے کا خوف ہے۔ سچی محبت تو طاقت دیتی ہے، روکتی نہیں۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، تو ایک شخص نے معاشرے کی ناممکن والی آواز کو بھی ہرا دیا اور محبت کے خوف پر بھی قابو پا لیا۔ اب تیسری رکاوٹ کون سی ہے؟ تیسری اور شاید سب سے جانی پہچانی رکاوٹ، شکست کا خوف۔ فیئر آف فیلئر۔ جی، جب آپ اپنے خواب کے لیے لڑتے ہیں تو ہر ناکامی بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ جیت کا موقع جتنا بڑا ہوتا ہے، ناکامی کا ڈر بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن کوئلو یہاں ایک پرانی کہاوت یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کا راز 7 بار گر کر 8ویں بار اٹھنا ہے۔ یعنی ہر شکست آپ کو اصل میں مضبوط بنا رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ آخری رکاوٹ، یہ سب سے عجیب لگتی ہے۔ آپ نے ساری جنگیں جیت لیں، منزل سامنے ہے، پھر کامیابی کا خوف کیسا؟ اور یہی سب سے خطرناک اور چھپی ہوئی رکاوٹ ہے۔ کوئلو آسکر وائلڈ کا قول دہراتے ہیں کہ انسان اسی چیز کو مارتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مطلب جب کامیابی بالکل قریب ہوتی ہے تو ایک عجیب سا احساس جرم یا نااہلی پیدا ہوتا ہے۔ انسان لاشعوری طور پر سوچتا ہے، کیا میں واقعی اس کا حقدار ہوں؟ اور پھر وہ خود ہی سب کچھ خراب کر دیتا ہے۔ بالکل، یہ خود کو سبوتاج کرنے کا عمل ہے۔ تو اس سارے تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ 4 رکاوٹیں ہمیں سکھاتی کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کا اصل مطلب یہ ہے
کہ اپنے خواب تک پہنچنے کا سفر صرف باہر کی دنیا میں نہیں ہوتا، یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جو ہر انسان اپنے اندر لڑتا ہے۔ صحیح۔ کوئلو کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس اندرونی کشمکش کو 4 واضح دشمنوں کی شکل دے دی ہے: شک کی آواز، محبت کا خوف، ناکامی کا سایہ اور آخر میں کامیابی کا ناقابل یقین بوجھ۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ہم سب کے ذاتی سفر میں ان 4 دشمنوں میں سے وہ کون سا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ روکتا ہے؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ جی، ایک ایسی کتاب جسے شاید ہی کوئی ہو جس نے نہ پڑھا ہو یا اس کا نام نہ سنا ہو۔ بالکل، ہمارا فوکس صرف اس کا دیباچہ یعنی پرولوگ ہے۔ میں نے یہ کتاب کئی بار پڑھی ہے، لیکن اس بار جب میں نے اسے پڑھا تو دیباچے نے مجھے بالکل ایک نئے طریقے سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اور یہ بہت دلچسپ انتخاب ہے کیونکہ دیباچہ اکثر کتاب کی روح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس میں نارسسس کی وہی صدیوں پرانی کہانی ہے جو ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، لیکن کوئلو نے اسے ایک ایسا موڑ دیا ہے جو مطلب ذہن کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ہاں، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ عام طور پر نارسسس کی کہانی کو خود پسندی یعنی نارسسزم کی ایک سیدھی سادھی مثال کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ایک وارننگ سٹوری کہ خود سے اتنی محبت تباہی کا باعث بنتی ہے۔ صحیح۔ لیکن پاولو کوئلو نے اسی جانی پہچانی کہانی کو ایک ایسی گہرائی دی ہے جو اس کے اصل معنی ہی بدل دیتی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ظاہر سادہ کہانیوں میں کتنی پرتیں چھپی ہو سکتی ہیں۔ بالکل، اور آج ہم اسی کی کھوج کریں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں خوبصورتی، خود شناسی اور خاص طور پر دوسروں میں اپنا عکس دیکھنے کی انسانی فطرت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے جب کیمیاگر ایک کتاب اٹھاتا ہے جس میں نارسسس کا ذکر ہے۔ یہ وہی مشہور یونانی دیوانائی کہانی ہے۔ جی، بنیاد وہی روایتی ہے۔ ایک انتہائی حسین نوجوان نارسسس جو روزانہ ایک جھیل کے کنارے جاتا تھا، کسی سے ملنے نہیں، بلکہ صرف اپنے ہی عکس کو دیکھنے کے لیے۔ وہ اپنی ہی خوبصورتی کے سحر میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ گرفتار تھا۔ اسے دنیا کی کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کی پوری کائنات بس اس کا اپنا چہرہ تھا جو اسے پانی میں نظر آتا تھا، اور یہ جنون آخر کار اس کی موت کا سبب بنتا ہے۔ وہ اپنے عکس میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ ایک دن ہاں، توازن کھو بیٹھتا ہے، جھیل میں گرتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ اور جس جگہ وہ گرا تھا وہاں ایک پھول کھلتا ہے جس کا نام اسی کی یاد میں نرگس پڑ جاتا ہے۔ اور صدیوں سے یہ کہانی یہیں ختم ہوتی رہی ہے نا، ایک اخلاقی سبق کے ساتھ کہ غرور کا سر نیچا۔ یہی روایتی اختتام ہے۔ زیادہ تر لوگ یہیں رک جاتے ہیں۔ جی، لیکن یہیں پر پاولو کوئلو اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل کہانی، یا کم سے کم اس کتاب کے لیے جو سبق آموز حصہ ہے، وہ تو نارسسس کی موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں مصنف ہمیں ایک بالکل غیر متوقع سمت میں لے جاتا ہے۔ یہیں سے بات اصل میں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ کوئلو لکھتے ہیں کہ جب نارسسس مر گیا تو جنگل کی دیویاں اوریڈز وہاں آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میٹھے پانی کی وہ جھیل اب کڑوے نمکین آنسوؤں کی جھیل میں بدل چکی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس منظر کی علامتی گہرائی پر غور کریں۔ ایک ایسی چیز جو زندگی کا سرچشمہ ہے، یعنی میٹھا پانی، وہ اب غم اور دکھ کا مظہر بن گئی ہے، مطلب نمکین آنسوؤں کا مجموعہ۔ یہ تبدیلی قاری کو فوراً سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، کہ یہاں معاملہ صرف نارسسس کی موت کا نہیں، کچھ اور گہرا ہے۔ جی، تو دیویاں بھی حیران ہوئیں۔ انہوں نے جھیل سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ جھیل نے بہت سادگی سے جواب دیا، میں نارسسس کے لیے رو رہی ہوں۔ دیویوں کے لیے تو یہ جواب بالکل منطقی تھا، انہیں اس میں کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ صورتحال کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ کہتی ہیں، ہمیں ذرا بھی حیرت نہیں کہ تم نارسسس کے لیے رو رہی ہو۔ وہ اتنا حسین تھا کہ ہم جنگل میں ہر وقت اس کا پیچھا کرتی تھیں۔ لیکن خوش قسمت تو تم تھیں، کیونکہ صرف تم ہی اس کی خوبصورتی کو اتنے قریب سے ہر روز دیکھ سکتی تھیں۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ جھیل کا دکھ بھی اسی وجہ سے ہے جس وجہ سے وہ خود نارسسس کی دیوانی تھی۔
وہ یہ فرض کر رہی تھیں کہ جھیل کے رونے کی وجہ وہی ہے جو ان کے نزدیک بالکل عیاں ہے۔ اور یہ مفروضوں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم اکثر دوسروں کے احساسات کے بارے میں اپنے تجربات کی بنیاد پر اندازے لگا لیتے ہیں، ہے نا؟ صحیح۔ دیویاں سمجھتی ہیں کہ چونکہ وہ نارسسس کی خوبصورتی پر مرتی تھیں تو جھیل کا دکھ بھی لامحالہ اسی وجہ سے ہوگا۔ لیکن جھیل کا اگلا سوال وہ اس پورے مفروضے کی عمارت کو گرا دیتا ہے۔ اور یہ کہانی کا سب سے چونکا دینے والا لمحہ ہے۔ دیویوں کی بات سن کر جھیل ایک لمحے کے لیے خاموش ہوتی ہے اور پھر ایک ایسا سوال پوچھتی ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ وہ پوچھتی ہے، مگر کیا نارسسس خوبصورت تھا؟ یہ سوال صرف دیویوں کو ہی نہیں، کاری کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل، وہ ہستی جو اس کے سب سے زیادہ قریب تھی وہی اس کی سب سے مشہور خوبی سے لاعلم ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں وہ دراصل صرف ایک نقطۂ نظر ہے۔ دیویا تو سکتے میں آ گئی۔ ان کے لیے یہ ناقابل فہم تھا۔ انہوں نے کہا، یہ جاننے کے لیے تم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ آخرکار وہ تمہارے ہی کناروں پر ہر روز خود کو تکنے کے لیے جھکتا تھا۔ ان کا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب بھی اپنے ہی منطق میں قید ہیں۔ یہ مکالمہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہر کسی کا سچ اس کے اپنے وجود سے جڑا ہوتا ہے۔ جھیل کا تجربہ دیویوں کے تجربے سے بالکل مختلف تھا۔ اس سوال کے بعد کچھ دیر گہری خاموشی چھا جاتی ہے اور پھر آخرکار جھیل اپنے دکھ کی اصل وجہ بتاتی ہے۔ یہ کہانی کا وہ عروج ہے جہاں سارا مفہوم بدل جاتا ہے۔ جھیل کہتی ہے، میں نارسسس کے لیے روتی ہوں، لیکن میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ نارسسس خوبصورت تھا۔ میں اس لیے روتی ہوں کہ جب بھی وہ میرے کناروں پر جھکتا تھا تو میں اس کی آنکھوں کی گہرائی میں اپنی خوبصورتی کا عکس دیکھ سکتی تھی۔ واہ! اور یہ ہے وہ نقطہ جو اس کہانی کو لافانی بنا دیتا ہے۔ یہ خود پسندی کے تصور کو پوری طرح الٹ دیتا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ صرف نارسس خود پسند تھا، لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ جھیل بھی اپنی ہی خوبصورتی کی اسیر تھی۔ یہ یک طرفہ معاملہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ ایک طرح کی آپ کہہ سکتی ہیں سمبائیوٹک نارسسزم تھی، ایک ایسا رشتہ جہاں دونوں ایک دوسرے کو اپنی خود پسندی کی تسکین کے لیے آئینے کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ تو جھیل کا دکھ نارسس کو کھونے کا نہیں تھا، بلکہ اس آئینے کو کھونے کا تھا جس میں وہ خود کو دیکھتی تھی۔ اس کا غم خود غرضی پر مبنی تھا۔ جی، وہ نارسس کے لیے نہیں بلکہ اپنے کھوئے ہوئے عکس کے لیے رو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ نارسس کی طرح جھیل بھی اپنی ہی ذات کے گرد گھوم رہی تھی۔ بالکل، اور یہ انسانی تعلقات کی ایک بہت گہری اور بعض اوقات بے چین کر دینے والی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج کے دور میں اس کی سب سے بڑی مثال سوشل میڈیا ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، ہم ایک تصویر پوسٹ کرتے ہیں، اپنی زندگی کا کوئی لمحہ شیئر کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یا ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ دوسروں کی آنکھوں میں، یعنی ان کے لائکس اور کامنٹس میں، ہم اپنی ہی قدر و قیمت کا عکس دیکھ سکیں؟ ہمارے فالوورز ہماری جھیل بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور ہم ان کی آنکھوں میں اپنی خوبصورتی اور اہمیت تلاش کرتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو جس طرح جھیل کو نارسسس کی آنکھوں کی ضرورت تھی، اسی طرح ہمیں اپنے آن لائن سامعین کی ضرورت ہے تاکہ ہم خود کو مکمل محسوس کر سکیں۔ اور یہ صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں، یہ ہمارے قریبی رشتوں میں بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی شخص سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کون ہے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی موجودگی میں ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں۔ ہم اس عکس سے محبت کرنے لگتے ہیں جو ہمارا ساتھی ہمیں دکھاتا ہے۔ یقیناً، شاید وہ ہمیں ذہین یا مزاحیہ یا قابل قدر محسوس کرواتا ہو۔ جب وہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہمارا دکھ صرف اس شخص کو کھونے کا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اس بہترین ورژن کو کھونے کا بھی ہوتا ہے جو صرف ان کی آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ بالکل، جھیل کا غم بھی یہی تھا۔ اس نے صرف نارسسس کو نہیں کھویا تھا، اس نے اپنی خوبصورتی کے واحد ثبوت کو کھو دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولو کویلو نے یہ خاص کہانی دی الکیمسٹ کے شروع میں ہی کیوں رکھی؟ آخر اس کہانی کا مرکزی کردار سانتیاگو کے سفر سے کیا تعلق ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ دیباچہ پوری کتاب کے لیے ایک تھیمیٹک کلید کا کام کرتا ہے۔ دی الکیمسٹ کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ خود کو پہچاننے، اپنی پرسنل لیجنڈ کو تلاش کرنے کا سفر ہے۔ جی، اور یہ سمجھنے کا سفر ہے کہ اصل خزانہ باہر نہیں بلکہ اپنے اندر ہوتا ہے۔ نارسسس اور جھیل دونوں باہر کی دنیا میں ایک دوسرے میں اپنی ذات کی تصدیق ڈھونڈ رہے تھے،
وہ دونوں ایک خارجی آئینے کے محتاج تھے۔ اچھا، تو یہ کہانی ایک طرح کی کوشنری ٹیل ہے، ایک انتباہ کہ اگر اپنی قدر و قیمت کی تلاش بیرونی چیزوں میں کی تو تم بھی نارسسس یا جھیل کی طرح ایک نامکمل رشتے میں پھنس جاؤ گے۔ بالکل، سانتیاگو کا سفر اس کے بالکل الٹ ہے۔ اسے بھی نشانیوں اور اشارے باہر کی دنیا میں ملتے ہیں، لیکن اس کا اصل سفر اندرونی ہے۔ وہ دنیا کو دیکھ کر اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ وہ بھیڑوں سے، صحرا سے، کیمیاگر سے سیکھتا ہے۔ لیکن آخر میں خزانہ اسے وہیں ملتا ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا ایک آئینہ ضرور ہے، لیکن اس آئینے میں ہمیں دوسروں کو نہیں بلکہ اپنی روح کو دیکھنا سیکھنا ہے۔ جبکہ نارسسس اور جھیل اپنی ہی ظاہری شکل میں کھو گئے تھے۔ جی، جبکہ سانتیاگو کائنات کی روح سے جڑنا سیکھتا ہے۔ کہانی کے آخر میں جب کیمیاگر یہ سب پڑھتا ہے تو وہ کوئی لمبا چوڑا فلسفیانہ تبصرہ نہیں کرتا، وہ صرف اتنا سوچتا ہے کتنی پیاری کہانی ہے۔ وہ صرف اس کی خوبصورتی کو سراہتا ہے۔ شاید یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمیں زندگی کے گہرے اسباق پر فوراً کوئی فیصلہ سنانے کی بجائے ان پر غور کرنا چاہیے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ تو یہ کہ حقیقت وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں یا جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ جی، دیویوں کے لیے حقیقت نارسسس کی خوبصورتی تھی، لیکن جھیل کے لیے حقیقت اس کی اپنی خوبصورتی تھی۔ اور دوسرا اہم نقطہ یہ کہ ہمارے تعلقات اکثر آئینے کا کام کرتے ہیں۔ ہم ان میں اپنی خوبیاں، خامیاں اور اپنی خواہشات دیکھتے ہیں۔ بالکل، جھیل کا غم اس کے اپنے عکس کے کھو جانے کا غم ہے، اور یہ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ہم واقعی دوسرے شخص کو اس کی ذات کے لیے اہمیت دیتے ہیں یا صرف اس عکس کے لیے جو وہ ہمیں دکھاتا ہے؟ تو ہم نے نارسسس کی ایک جانی پہچانی کہانی سے سفر شروع کیا اور اس کی ایک ایسی گہری تشریح تک پہنچے جو ہمیں خوبصورتی، ادراک اور انسانی تعلقات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پاولو کویلیو نے صرف چند پیراگراف میں ایک صدیوں پرانی کہانی کو ایک نیا اور گہرا مطلب دے دیا، جو آج کے دور میں پہلے سے بھی زیادہ متعلقہ محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ کہانی ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتی ہے، ایک سوال جسے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ جی، جب ہم دوسروں میں خوبصورتی، ذہانت یا کوئی اور خوبی دیکھتے ہیں تو کیا ہم واقعی انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم ان میں اپنی ہی کسی خوبی، کسی خواہش یا کسی کمی کا عکس تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ اور اگر وہ آئینہ، وہ عکس ہماری زندگی سے غائب ہو جائے تو ہمارا دکھ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس شخص کے لیے یا اپنے اس کھوئے ہوئے عکس کے لیے جسے ہم شاید دوبارہ کبھی نہ دیکھ پائیں؟ اپنے سب سے اہم رشتوں میں کیا آپ دوسرے شخص کو دیکھ رہے ہیں یا آپ ان کی آنکھوں میں اپنی ہی تصویر تلاش کر رہے ہیں؟ حصہ 1، چرواہے کی زندگی اور بار بار آنے والا خواب۔ تو کہانی کا آغاز بہت ہی دلچسپ ہے۔ ایک نوجوان چرواہا ہے سانتیاگو، اور وہ ایک پرانے ویران چرچ میں سو رہا ہے جہاں چھت کی جگہ ایک بڑا سکمور درخت اگایا ہے۔ جی، اور وہ اپنی کتاب کو تکیے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ منظر ہی اپنے آپ میں ایک استعارہ ہے نا، کہ علم اس کا سہارا ہے لیکن فطرت اس کی چھت ہے۔ بالکل، اور اسی جگہ اسے خواب بار بار آتا ہے۔ خواب یہ ہے کہ ایک بچہ اسے مصر کے اہرام کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں اسے خزانہ ملے گا۔ یہ خواب اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ سانتیاگو کا اپنی بھیڑوں کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید میرا مطلب ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں وہ خود اپنی بھیڑوں کے معمول کا عادی تو نہیں ہو گیا۔ یہ خود شناسی کا ایک بہت گہرا لمحہ ہے۔ ہاں، وہ اپنی بھیڑوں سے باتیں کرتا ہے، ان کی خاموشی کو سمجھتا ہے۔ کیا یہ صرف تنہائی ہے یا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دنیا کی اس خاموش زبان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے جو بعد میں کہانی کا ایک مرکزی خیال بن جاتا ہے؟ میرے خیال میں دونوں ہیں۔ یہ اس کی حساسیت کو تو ظاہر کرتا ہی ہے، لیکن اسی دوران اس کی زندگی میں ایک اور کشش بھی ہے۔ حصہ 2، تاجر کی بیٹی اور ایک جگہ ٹھہرنے کی خواہش۔ آپ تاجر کی بیٹی کی بات کر رہی ہیں، ایک ایسی لڑکی جس سے ملنے کے بعد پہلی بار اسے کہیں ٹھہر جانے کا خیال آیا۔ جی، اور یہ اس کے اندر کی پہلی بڑی کشمکش ہے۔ ایک طرف سفر کی آزادی اور ایک نامعلوم خواب، اور دوسری طرف محبت اور ٹھہراؤ کی ایک جانی پہچانی دنیا۔
یہ ہم سب کی کہانی ہے، ایک محفوظ آرام دہ زندگی اور ایک بڑے نامعلوم مقصد کے درمیان کا انتخاب۔ کہانی شروع سے ہی یہ سوال ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ حصہ 3، چرواہا بننے کا فیصلہ۔ اور یہ ٹھہرنے اور جانے کی جو کشمکش ہے نا، یہ سینٹیاگو کے لیے نئی نہیں ہے۔ کہانی ہمیں فلیش بیک میں لے جاتی ہے، جب اس نے 16 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا بڑا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے والدین اسے پادری بنانا چاہتے تھے، جو ایک کسان خاندان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور اس نے ہمت کر کے اپنے والد سے کہا کہ وہ پادری نہیں بننا چاہتا، بلکہ دنیا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے والد کا جواب بہت معنی خیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بھی امیر لوگ آتے ہیں، لیکن وہ گاؤں کو دیکھنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے وہ تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سفر بیکار ہے، بلکہ یہ کہ سفر انسان کو تبھی بدلتا ہے جب وہ بدلنا چاہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ منظر کچھ زیادہ ہی رومانوی نہیں لگتا؟ ایک کسان باپ اتنی آسانی سے کیسے مان گیا؟ اس نے نہ صرف اجازت دی بلکہ اپنی وراثت سے 3 سونے کے سکے بھی دے دیے۔ حقیقی زندگی میں تو شاید بہت بڑا خاندانی بحران پیدا ہو جاتا۔ ہاں، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ حقیقت پسندی کے پیمانے پر یہ منظر شاید پورا نہ اترے، لیکن یہاں مقصد حقیقت نگاری ہے ہی نہیں۔ والد کا کردار یہاں ایک رکاوٹ کا نہیں، بلکہ سفر میں مدد کرنے والے پہلے شخص کا ہے۔ اس منظر کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ سینٹیاگو اپنے والد کی آنکھوں میں ان کی اپنی ادھوری خواہشات کا عکس دیکھتا ہے۔ والد اسے وہ زندگی جینے کا موقع دے رہے ہیں جو وہ خود کبھی نہیں جی سکے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور لمحہ ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ ہاں۔ حصہ 4، خواب کی تعبیر بتانے والی خانہ بدوش عورت۔ تو وہ چرواہا بن جاتا ہے، سفر کرتا ہے، اور پھر اسے یہ خواب آتا ہے۔ لیکن خواب کا کیا کرے؟ وہ تعریفہ شہر میں ایک بوڑھی خانہ بدوش عورت کے پاس جاتا ہے، اور اس عورت کا جواب بہت ہی مایوس کن ہے۔ وہ کہتی ہے، مصر جاؤ، وہاں اہرام کے پاس تمہیں خزانہ ملے گا۔ بالکل۔ سینٹیاگو کو غصہ آتا ہے کہ اس فضول سی بات کے لیے اس نے اپنا وقت ضائع کیا، لیکن یہاں ایک بہت ہوشیار نفسیاتی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ وہ عورت اس سے پیسے نہیں لیتی، بلکہ کہتی ہے کہ جب خزانہ مل جائے تو اس کا 10واں حصہ اسے دینا۔ یہ ایک معاہدہ ہے۔ اس نے خواب کو ایک تجارتی لین دین میں بدل دیا، جس سے خواب اچانک زیادہ حقیقی لگنے لگتا ہے۔ اس نے سینٹیاگو کو اس خواب سے باندھ دیا ہے ایک طرح سے۔ اور جب وہ اس مایوسی میں بیٹھا ہوتا ہے، تب کہانی کا سب سے اہم موڑ آتا ہے۔ سالم کے بادشاہ سے ملاقات۔ حصہ 5، سالم کے بادشاہ سے ملاقات۔ جی، ایک بوڑھا آدمی جو خود کو سالم کا بادشاہ ملچیزیدک کہتا ہے، اس کے پاس آ بیٹھتا ہے۔ یہاں سے کہانی ایک عام مہم جوئی سے نکل کر ایک روحانی سفر میں بدل جاتی ہے۔ جی، اور بادشاہ اسے دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کہ ہماری زندگی کے ایک موڑ پر قسمت ہم پر حاوی ہو جاتی ہے اور ہم اپنی زندگی کا کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ یہ تقدیر اور تدبیر کی صدیوں پرانی بحث پر ایک براہ راست تبصرہ ہے۔ کتاب کا موقف واضح ہے، آپ اپنی کہانی کے مصنف خود ہیں۔ حصہ 6، ذاتی افسانہ کا تصور۔ اور پھر وہ ذاتی افسانہ یا پرسنل لیجنڈ کا تصور متعارف کرواتا ہے۔ یہ کہ ہر انسان کا اس دنیا میں ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب آپ سچے دل سے اس مقصد کو پانا چاہتے ہیں تو پوری کائنات آپ کی مدد کے لیے سازش کرتی ہے۔ یہ جملہ تو اس کتاب کی پہچان بن گیا ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہت دلکش خیال ہے، لیکن ہمیں اسے تھوڑا گہرائی میں دیکھنا چاہیے۔ یہ خیال کہ کائنات آپ کی مدد کرتی ہے بہت امید دلاتا ہے، لیکن یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ناکامی کی حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے۔ کیا ہر خواب پورا ہوتا ہے؟ ان لاکھوں لوگوں کا کیا جو کوشش کرتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے؟ کیا کائنات ان کے خلاف سازش کرتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ شاید کائنات کی سازش کا مطلب یہ نہیں کہ راستہ آسان ہو جائے گا، بلکہ یہ کہ راستے میں مدد اور اشارے ملیں گے جنہیں پہچاننا خود انسان کا کام ہے، اور اسی مدد کی پہلی قیمت سینٹیاگو کو فوراً ادا کرنی پڑتی ہے۔ بادشاہ خزانے کا راستہ بتانے کے بدلے اس کی بھیڑوں کا 10واں حصہ مانگتا ہے۔ یہ پہلی حقیقی آزمائش ہے۔ اسے صرف خواب پر یقینی نہیں کرنا، بلکہ اس کے لیے ایک ٹھوس قربانی بھی دینی ہے۔ اور یہ قربانی بہت علامتی ہے۔ بھیڑیں اس کے آرام دہ ماضی اور حال کی نمائندگی کرتی ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے اسے اس آرام کو چھوڑنا ہی ہوگا،
اور اسی موقع پر بادشاہ اسے 2 پتھر دیتا ہے، یورم اور تھمیم۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نام خود پرانی مذہبی کتابوں میں بھی ملتے ہیں، جہاں انہیں الہامی رہنمائی کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ تو ایک عدیم تصور کو ذاتی فیصلہ سازی کی علامت کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن بادشاہ اسے خبردار بھی کرتا ہے کہ ان پتھروں پر انحصار نہ کرنا، بلکہ اپنے فیصلے خود کرنا۔ اور جانے سے پہلے وہ اسے خوشی کے راز والی کہانی سناتا ہے، ایک لڑکا جو تیل سے بھرا چمچ لے کر محل کی سیر کرتا ہے۔ راز یہ ہے کہ دنیا کے عجائبات بھی دیکھو اور چمچ میں موجود تیل کے قطروں کو بھی نہ بھولو، یعنی مقصد اور سفر سے لطف اندوز ہونے کے درمیان توازن قائم رکھو۔ لیکن کیا حقیقی زندگی میں یہ توازن اتنا آسان ہے؟ اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ مقصد کا دباؤ ہمیں سفر کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہی نہیں ہونے دیتا، یا پھر سفر کی رنگینیاں ہمیں مقصد سے بھٹکا دیتی ہیں۔ یہ ایک مسلسل کشمکش ہے۔ بالکل، اور شاید یہی اس کہانی کا نقطہ ہے کہ خوشی کوئی منزل نہیں بلکہ اسی توازن کو قائم رکھنے کی مسلسل کوشش کا نام ہے۔ حصہ 8، افریقہ میں پہلا قدم اور دھوکہ۔ تو سینٹیاگو اپنی تمام بھیڑیں بیچ کر، اپنا پرانا سب کچھ چھوڑ کر تنگیر افریقہ پہنچاتا ہے۔ ایک نئی دنیا، نئی زبان، نئے لوگ۔ اور یہاں پہنچتے ہی اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جس کا کسی مسافر کو سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ جی، اسے ایک نوجوان ملتا ہے جو ہسپانوی بولتا ہے اور احرام تک اس کی رہنمائی کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ سینٹیاگو اسے ایک اچھا اشارہ سمجھ کر اس پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے سارے پیسے اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور بازار کی بھیڑ میں وہ نوجوان پیسے لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کہانی کا حصہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی جلدی سفر کے آغاز میں ہی اتنا بڑا دھچکا کیوں؟ یہ تو کائنات مدد کرتی ہے والے نظریے کی مکمل نفی لگتی ہے۔ یہ بہت ظالمانہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہت ضروری تھا۔ یہ دھچکا اسے ہر اس چیز سے محروم کر دیتا ہے جو اسے اس کی پرانی زندگی سے جوڑتی تھی۔ اس کا پیسہ، اس کا بھروسہ، اس کی محفوظ دنیا کا تصور، وہ اب بالکل صفر پر کھڑا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ذاتی افسانے کا فلسفہ حقیقی آزمائش سے گزرتا ہے۔ کائنات نے اس کی مدد نہیں کی، بلکہ اسے بالکل تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ اب انتخاب اس کا ہے۔ اور وہ اس لمحے ایک شاندار انتخاب کرتا ہے۔ وہ روتا ہے، مایوس ہوتا ہے، لیکن پھر جب اسے اپنی جیب میں بادشاہ کے دیے ہوئے پتھر ملتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ وہ خود کو ایک غریب، لٹا پٹا چرواہا سمجھنے کے بجائے ایک ایسا مہمجو سمجھنے کا فیصلہ کرتا ہے جو خزانے کی تلاش میں نکلا ہے۔ یہ صرف نقطہ نظر کی تبدیلی ہے، لیکن یہ سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یہ خود کو ایک نئی کہانی سنانے کا عمل ہے۔ اس نے اپنی شناخت کو حالات کا غلام نہیں بنایا، بلکہ اپنی مرضی سے اسے ایک نئی شکل دی۔ یہی اس کردار کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ حصہ 9، مایوسی کے بعد نئی امید۔ تو وہ مہم جوئی بننے کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس کی پہلی مہم جوئی ہوتی ہے ایک کرسٹل کے تاجر کی دکان پر شیشے صاف کرنا۔ کچھ زیادہ رومانوی نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، اور یہی اس کہانی کو حقیقت کے قریب لاتا ہے۔ خواب بڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف جانے والے قدم اکثر بہت چھوٹے اور غیر متاثر کن ہوتے ہیں۔ یہاں اس کی ملاقات کرسٹل کے تاجر سے ہوتی ہے جو سینٹیاگو کا عکس ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس کا بھی ایک خواب تھا، مکہ جانے کا، لیکن وہ اس خواب کو پورا کرنے سے اتنا ڈرتا تھا کہ اس نے اسے اپنی دکان کے پچھواڑے میں دفن کر دیا۔ وہ اس راستے کی نمائندگی کرتا ہے جس پر سینٹیاگو بھی چل سکتا تھا، ایک محفوظ، جانی پہچانی زندگی جہاں خواب صرف ایک خوبصورت خیال بن کر رہ جاتا ہے، حقیقت نہیں۔ اور جب تاجر سینٹیاگو کو بتاتا ہے کہ 1 سال یہاں کام کر کے بھی وہ مصر جانے کے لیے کافی پیسے نہیں کما سکتا، تو ایک لمحے کے لیے سینٹیاگو کی دنیا پھر تاریک ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر ایک لمبی خاموشی کے بعد اس کا جواب بہت اہم ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہار مانتا ہوں، وہ کہتا میں آپ کے لیے کام کروں گا۔ مجھے کچھ بھیڑیں خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنا بڑا خواب چھوڑا نہیں، بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے ایک نیا، چھوٹا اور قابل عمل راستہ چنا ہے۔ یہ ہار ماننا نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک قدم پیچھے ہٹانا ہے تاکہ 2 قدم آگے بڑھا جا سکے۔ تو کہانی کا یہ حصہ ہمیں ایک ایسے موڑ پر چھوڑتا ہے جہاں سینٹیاگو نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔
وہ ایک اجنبی سرزمین پر اکیلا ہے، لیکن اس نے اپنی امید اور ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک نیا اگرچہ سست راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جب زندگی ہمیں گراتی ہے اور ہمارے بڑے خواب ناقابل حصول لگنے لگتے ہیں تو کیا ہم ہار مان لیتے ہیں، یا ہم سینٹیاگو کی طرح اپنے خواب کو ایک چھوٹے قابل عمل مقصد میں بدل کر دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہانی یہ بتاتی ہے کہ شاید ذاتی افسانے کا سفر کوئی سیدھی لکیر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان لمبے غیر متوقع چکروں اور ٹھہراؤ سے بنتا ہے جہاں اصل کردار سازی ہوتی ہے۔ شاید کائنات کی سازش ہمیں وہ دینے میں نہیں جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ ہمیں وہ بنانے میں ہے جو ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بننے کی ضرورت ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ کرسٹل کی دکان اور دو خواب۔ کہانی ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں لڑکا ایک کرسٹل کے تاجر کی دکان پر کام کر رہا ہے۔ اور یہ تاجر بڑا دلچسپ کردار ہے۔ ہاں، وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں، ہر وقت شکایت کرتا ہے، لیکن کچھ بدلنا بھی نہیں چاہتا۔ دیکھیں، یہ صرف دو ذہنیتوں کا ٹکراؤ نہیں، یہ ایک بہت عام انسانی کیفیت ہے۔ تاجر کا ایک خواب ہے مکہ جانا، جی، لیکن وہ اس خواب کو حقیقت بنانے سے ڈرتا ہے۔ اس کے لیے وہ خواب ایک محفوظ تصور ہے، ایک سہارا ہے۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرا خواب پورا ہو گیا تو جینے کی وجہ ختم ہو جائے گی۔ کیا یہ ایک عام انسانی خوف ہے؟ یہ بہت گہرا نفسیاتی نکتہ ہے۔ مطلب وہ اس مایوسی سے ڈرتا ہے جو شاید خواب پورا ہونے کے بعد اسے محسوس ہو۔ اچھا، اس کے برعکس لڑکا اپنے خواب کو جینا چاہتا ہے، چاہے اس میں خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہیں سے دو راستے نظر آتے ہیں، ایک استھبرت کا اور دوسرا ارتقاء کا۔ صحیح۔ اور جب لڑکا اسے مشورہ دیتا ہے کہ دکان کے باہر ایک ڈسپلے کیس بنایا جائے تو تاجر کا پہلا رد عمل خوف ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے تبدیلی زیادہ پسند نہیں ہے۔ اور پھر لڑکا ایک اور قدم آگے بڑھاتا ہے۔ وہ کرسٹل کے گلاسوں میں چائے بیچنے کا آئیڈیا دیتا ہے۔ جی، اور اس آئیڈیا سے تو کاروبار آسمان پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کامیابی کا تاجر پر بڑا عجیب اثر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ خوش ہونے کے بجائے مزید اداس ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ کامیابی اسے اس کی اپنی ناکامی کا احساس دلاتی ہے۔ اسے اپنے لامحدود امکانات نظر آتے ہیں جن پر اس نے کبھی عمل نہیں کیا۔ اور وہیں وہ ایک بہت اہم بات کہتا ہے۔ نظر انداز کی گئی ہر نعمت ایک لعنت بن جاتی ہے۔ یعنی جو موقع آپ استعمال نہیں کرتے وہ بعد میں پچھتاوے کا باعث بنتا ہے۔ تو اس تجربے سے وہ پہلے سے زیادہ امیر تو ہو جاتا ہے، لیکن اب اس کے سامنے ایک نیا دور رہا ہے۔ جی، اور یہی اس کی پہلی بڑی آزمائش ہے۔ سفر کا نیا آغاز۔ وہ اپنے سفر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسے بوڑھے بادشاہ کی بات یاد آتی ہے، اشاروں کی پیروی کرو۔ اور اب وہ ایک گودام میں ایک انگریز سے ملتا ہے جو کتابوں کی دنیا میں گم ہے اور کیمیا گری کے راز جاننا چاہتا ہے، جو لڑکے کی عملی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ یہ دو مختلف طریقوں کا ٹکراؤ ہے۔ لڑکا دنیا کو تجربے سے سیکھتا ہے اور انگریز کتابوں سے، لیکن ایک چیز ان میں مشترک ہے۔ کیا؟ ان دونوں کے پاس یورم اور تھومم نامی پتھر ہیں۔ ہاں، یہ پتھر کیا ہیں؟ کہانی میں ان کا ذکر تو آتا ہے، لیکن دیکھیں، یہ قدیم زمانے میں قسمت یا الہامی جواب جاننے کے لیے استعمال ہوتے تھے، ایک طرح سے کائنات سے ہاں یا نہ میں جواب پوچھنے کا ذریعہ۔ اچھا، بادشاہ کا یہ پتھر لڑکے کو دینا دراصل اسے یہ سکھانا ہے کہ جب تم راستہ بھٹک جاؤ تو کائنات سے مدد مانگ سکتے ہو، لیکن اصل فیصلہ ہمیشہ تمہارا اپنا ہونا چاہیے۔ مطلب ان پتھروں کا استعمال آخری حربہ ہونا چاہیے۔ بالکل، اصل رہنمائی اشاروں اور دل سے آنی چاہیے۔ تو وہ ایک قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں اور صحرا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہاں صحرا خود ایک استاد بن جاتا ہے۔ جی، مجھے اونٹ ڈرائیور کی بات بہت پسند آئی کہ صحرا انسان کو اتنا چھوٹا محسوس کرواتا ہے کہ وہ خاموش ہو کر صرف سننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ صحرا غیر ضروری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہاں آپ صرف بنیادی باتوں پر توجہ دیتے ہیں، پانی، راستہ، بقا۔ اور یہی لڑکا کائنات کی زبان سیکھنا شروع کرتا ہے۔ جو کوئی بولی جانے والی زبان نہیں؟ نہیں، بلکہ اشاروں، وجدان اور واقعات کے بہاؤ کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ محسوس کرنے کا ہنر کہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اور اسی زبان کی سمجھ اسے کہانی کے اگلے اہم موڑ تک لے جاتی ہے۔ نخلستان اور کائنات کی زبان۔
قافلہ الفیوم نامی ایک نخلستان پہنچتا ہے جو جنگ کے دوران ایک محفوظ پناہ گاہ ہے۔ جی، اور یہیں لڑکے کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے۔ کہانی اس لمحے کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس لمحے کو دنیا کی خالص زبان کہا گیا ہے، یعنی محبت۔ کہانی کے مطابق یہ وہ زبان ہے جسے ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن بہت سے لوگ بھول چکے ہیں۔ یہ صرف ایک رومانوی جذبہ نہیں ہے۔ نہیں، اسے کائنات کی ایک بنیادی قوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو لڑکے کو ایک لمحے میں یقین دلا دیتا ہے کہ فاطمہ اس کے لیے ہی بنی ہے۔ لیکن فاطمہ کا رد عمل روایتی نہیں ہے۔ جب لڑکا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ اسے روکتی نہیں ہے۔ بالکل، وہ کہتی ہے کہ وہ صحرا کی عورت ہے اور انتظار کرنا جانتی ہے۔ وہ اسے اپنے خواب کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہاں محبت کا ایک بہت ہی آزاد خیال تصور پیش کیا گیا ہے۔ جی، فاطمہ ایسی محبت کی علامت ہے جو قابض نہیں ہوتی، جو دوسرے کے مقصد کا احترام کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر میں واقعی تمہارے خواب کا حصہ ہوں تو تم ایک دن واپس آؤ گے۔ لیکن کیا یہ محبت کا ایک آئیڈیلائز تصور نہیں؟ مطلب حقیقی زندگی میں کیا یہ ممکن ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یقیناً یہ ایک آئیڈیلائز تصور ہے، لیکن اس کا مقصد ایک گہرا سبق سکھانا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہماری محبت دوسرے کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے یا اسے باندھ کر رکھتی ہے؟ صحیح۔ تو فاطمہ کا کردار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت کا مطلب دوسرے کو اس کے مقصد کے حصول میں مدد دینا ہے۔ بالکل، نہ کہ اسے اپنی خواہشات کے لیے روک لینا۔ تو فاطمہ سے ملنے کے بعد لڑکا نخلستان میں ٹھہرنے کا سوچنے لگتا ہے، لیکن کائنات اسے ایک اور اشارہ دیتی ہے۔ جنگ کے شگون اور ہمت کا امتحان۔ لڑکا آسمان پر دو بازوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے ایک نظارہ ہوتا ہے، ایک ویژن۔ ہاں، کہ نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے، جو کہ اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ نخلستان تو ایک غیر جانبدار علاقہ ہے۔ اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ کیا وہ اس اشارے پر یقین کرے جو بظاہر ناممکن لگتا ہے؟ اسے بوڑھے بادشاہ کی نصیحت یاد آتی ہے، ہمیشہ اشاروں پر دھیان دو۔ جی، اور وہ ہمت کر کے نخلستان کے سرداروں کو بتاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اگر اس کی بات غلط نکلی تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا خطرہ مول لینا تھا۔ وہ یہ جوا کیوں کھیلتا ہے؟ کیونکہ وہ سیکھ چکا ہے کہ اپنے ذاتی افسانے کی پیروی کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر وہ سین آتا ہے جب ایک پراسرار گھڑ سوار، جو دراصل کیمیا گر ہے، اس کی ہمت کو آزماتا ہے۔ وہ لڑکے کی پیشانے پر تلوار رکھ کر پوچھتا ہے کہ تم نے یہ پیشن گوئی کرنے کی جرت کیسے کی؟ یہاں کیمیا گر ایک بہت اہم بات کہتا ہے۔ ہمت وہ خوبی ہے جو کائنات کی زبان کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری ہے۔ یہ صرف جسمانی بہادری نہیں، بلکہ اپنے وجدان پر بھروسہ کرنے کی ہمت ہے۔ اور اس ہمت کا پھل اسے فوراً ملتا ہے۔ کیمیا گر کی رہنمائی لڑکے کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوتی ہے۔ نخلستان پر حملہ ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے سے تیار ہوتے ہیں اور حملہ آوروں کو شکست دے دیتے ہیں۔ لڑکا ہیرو بن جاتا ہے اور اسے بہت سا سونا بھی ملتا ہے۔ اب اس کے پاس سب کچھ ہے، دولت، عزت اور محبت۔ اور یہیں کہانی کا سب سے بڑا نفسیاتی موڑ آتا ہے۔ کیمیا گر اس سے ملتا ہے اور کہتا ہے چلو ہم خزانے کی تلاش میں چلتے ہیں۔ اور لڑکا کہتا ہے کہ وہ اپنا خزانہ پہلے ہی پا چکا ہے، وہ فاطمہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی قابل فہم خواہش ہے۔ کوئی بھی شخص شاید یہی فیصلہ کرتا۔ اسی لیے کیمیا گر اسے ایک سخت حقیقت کا آئینہ دکھاتا ہے۔ وہ اس کا پورا مستقبل بیان کرتا ہے اگر وہ وہیں رک جائے۔ اچھا، کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ پہلا سال خوشی میں گزرے گا، دوسرے سال اسے احرام مصر یاد آئیں گے، تیسرے سال اشارے اسے پریشان کریں گے، اور چوتھے سال وہ اشارے ختم ہو جائیں گے کیونکہ اس نے ان کی پیروی کرنا چھوڑ دی ہوگی۔ وہ ایک امیر شخص تو ہوگا، لیکن وہ ایک ایسا شخص ہوگا جس نے اپنے ذاتی افسانے کو ترک کر دیا، اور یہ پچھتاوا اسے اندر ہی اندر کھا جائے گا۔ یہ تو بہت ہی تلخ تصویر ہے۔ کیمیا گر کا استدلال یہ ہے کہ محبت کبھی کسی آدمی کو اس کے ذاتی افسانے کی پیروی کرنے سے نہیں روکتی۔ جی، اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ سچی محبت نہیں تھی۔ سچی محبت آپ کو مکمل کرتی ہے، ادھورا نہیں چھوڑتی۔ صحیح۔ اور فاطمہ بھی یہ سمجھتی ہے، اسی لیے وہ اسے جانے دیتی ہے۔ لڑکا یہ مشکل فیصلہ کرتا ہے اور کیمیا گر کے ساتھ اپنے سفر کے آخری مرحلے پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اور راستے میں کیمیا گر اسے سب سے اہم سبق سکھاتا ہے، اپنے دل کی بات سنو۔ جی، لیکن دل تو ایک پیچیدہ چیز ہے، وہ ڈرتا ہے، شکایت کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے۔ اس پر کیسے بھروسہ کیا جائے؟
کیمیاگر اسے سکھاتا ہے کہ دل کے خوف کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے سننا اور تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے، تکلیف کا خوف خود تکلیف سے بدتر ہے۔ مطلب جب آپ اپنے دل کے خوف کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کا دشمن نہیں رہتا، بلکہ آپ کا اتحادی بن جاتا ہے۔ یہ خود شناسی کا ایک گہرا عمل ہے۔ اور یہی خود شناسی اسے اپنی سب سے بڑی آزمائش کے لیے تیار کرتی ہے۔ آخری آزمائش، وہ ایک جنگجو قبیلے کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، اور اپنی جان بچانے کے لیے کیمیاگر ایک ناقابل یقین دعویٰ کرتا ہے۔ جی، کہ یہ لڑکا 3 دن میں خود کو ہوا میں بدل سکتا ہے۔ لڑکا تو جیسے سکتے میں آ جاتا ہے۔ یہ اس کے سفر کے تمام اسباق کا امتحان ہے۔ یہاں منطق، علم یا پیسہ کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اسے صرف کائنات کی زبان میں بات کرنی ہوگی۔ کر دیتا ہے۔ یعنی جب سب کچھ داؤ پر لگا ہو، تبھی آپ اپنی حقیقی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں۔ جی، تو وہ لفظی طور پر صحرا، ہوا اور سورج سے بات کرتا ہے۔ اسے ہم کیسے سمجھے؟ اسے ایک گہرے مراقبے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ ہر گفتگو اس کی سمجھ کے ایک نئے درجے کی نمائندگی کرتی ہے۔ اچھا۔ صحرا اسے بتاتا ہے کہ وہ محبت کو نہیں سمجھتا۔ ہوا اسے بتاتی ہے کہ اس کی طاقت محدود ہے۔ سورج اسے بتاتا ہے کہ محبت ہی ہر چیز کو ایک مقصد دیتی ہے۔ اور پھر کہانی کا عروج آتا ہے جب وہ ان عناصر سے نہیں بلکہ اس ہاتھ سے جس نے سب کچھ لکھا ہے سے جڑتا ہے۔ یہ ایک گہرا روحانی تجربہ ہے۔ بالکل، اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی اپنی روح کائنات کی روح کا حصہ ہے اور کائنات کی روح خدا کی روح کا حصہ ہے۔ اس لمحے میں وہ جان لیتا ہے کہ اس کے اندر معجزے کرنے کی طاقت ہے۔ اور جب وہ اس سچائی کو سمجھ لیتا ہے تو وہ ہوا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی، یہ اس کے ذاتی افسانے کی تکمیل کا روحانی عروج ہے۔ اس معجزے کے بعد وہ تقریباً اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ احرام مصر پر انکشاف۔ وہ ایک خانقاہ پہنچتے ہیں جہاں کیمیاگر اسے سیسے کو سونے میں بدل کے دکھاتا ہے، جو کیمیاگری کا حاتمی مقصد ہے۔ پھر وہ اسے چھوڑنے سے پہلے ایک آخری کہانی سناتا ہے۔ ایک رومی صوبیدار کی کہانی جس کے الفاظ تاریخ میں امر ہو گئے۔ یہ الفاظ اس کے ایمان کی وجہ سے یاد رکھے گئے ہیں۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں۔ جی، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ تاریخ عظیم شخصیات نہیں بناتی، بلکہ گہرے ایمان والے عام لوگ بناتے ہیں۔ یہ لڑکے کو یاد دلاتا ہے کہ اس کی قدر اس کے خزانے میں نہیں، بلکہ اس کے سفر اور ایمان میں ہے۔ لڑکا آخرکار احرام مصر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا جذباتی لمحہ ہونا چاہیے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ اس کا دل اسے کہتا ہے کہ جہاں اس کے آنسو گریں وہیں خدائی کرے، لیکن جیسے ہی وہ خدائی شروع کرتا ہے کچھ حملہ آور اسے پکڑ لیتے ہیں، اسے مارتے پیٹتے ہیں اور اس کا سونا چھین لیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ سارا سفر بیکار گیا۔ یہ آخری سب سے ظالمانہ امتحان لگتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں اس کے ہاتھ خالی ہیں۔ لیکن پھر کہانی کا سب سے شاندار موڑ آتا ہے۔ حملہ آوروں کا سردار اس پر ہنستا ہے۔ جی، اور کہتا ہے کہ وہ بھی ایک بار ایسا ہی خواب دیکھ چکا ہے، اور وہ اپنا خواب سناتا ہے کہ اسپین میں ایک تباہ شدہ گرجا گھر میں ایک گولر کے درخت کے نیچے خزانہ دفن ہے، یعنی وہی جگہ جہاں سے لڑکے نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ تو خزانہ ہمیشہ سے گھر پر ہی تھا۔ لیکن کیا یہ سفر بیکار تھا؟ ہرگز نہیں۔ اگر اسے یہ خواب شروع میں ہی بتا دیا جاتا تو وہ کبھی یقین نہ کرتا۔ صحیح۔ اس سفر نے اسے وہ شخص بنایا جو اشاروں کو سمجھ سکتا تھا، جو فاطمہ کی محبت کو پا سکتا تھا، اور جو ہوا میں تبدیل ہونے کی روحانی بلندی تک پہنچ سکتا تھا۔ تو اصل خزانہ وہ سونا نہیں تھا، بلکہ وہ تمام علم اور تجربہ تھا جو اس نے راستے میں حاصل کیا۔ سفر نے ہی اسے خزانے کے لائق بنایا۔ بالکل، سفر ہی منزل تھی۔ اس نے کائنات کی زبان سیکھی، محبت کے حقیقی معنی جانے اور اپنی روح کی گہرائیوں کو دریافت کی۔ جب وہ آخر میں واپس جا کر خزانہ نکالتا ہے تو یہ صرف اس کے سفر کی ایک مادی تصدیق ہوتی ہے۔ اصل خزانہ تو وہ خود بن چکا تھا۔ جی، تو یہ کہانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ بعض اوقات جس چیز کی ہم تلاش میں دور دور تک جاتے ہیں وہ ہمارے اندر یا ہمارے بہت قریب ہی ہوتی ہے، لیکن اسے پہچاننے کے لیے ایک لمبے سفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحیح۔ اس پر ایک آخری سوچ یہ ابھرتی ہے، کیا کوئی خزانہ صرف اس سفر کی وجہ سے قیمتی ہوتا ہے جو اسے تلاش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے؟ اگر وہ حملہ آور جس نے لڑکے کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا اپنے خواب کی پیروی کرنے کے لیے عقل مند ہوتا تو کیا ہوتا؟
اچھا سوال ہے۔ شاید خزانہ اس کے لیے اتنا قیمتی نہ ہوتا کیونکہ اس نے اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی قیمت ادا نہ کی ہوتی۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ سفر خود متلاشی کو بدل دیتا ہے اور یہی تبدیلی اصل خزانہ ہے۔ کہانی کے آخری صفوں کا جائزہ لے رہے ہیں، سیدھا اس کے ایپیلوگ میں جا رہے ہیں۔ جی۔ مرکزی کردار سینٹیاگو ہزاروں میل کا سفر کر کے ٹھیک وہی واپس آ گیا ہے جہاں سے اس نے شروعات کی تھی، اسپین کے ایک ویران ٹوٹے ہوئے گرجا گھر میں۔ بظاہر تو یہ ایک عجیب سی اینڈنگ لگتی ہے نا؟ بالکل، اور یہی اس کا سب سے آپ کہہ سکتی ہیں دلچسپ پہلو ہے۔ ساری دنیا گھوم کر خزانہ وہیں ملنا جہاں سے سفر شروع ہوا تھا، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ذاتی داستان یا پرسنل لیجنڈ کا اصل مطلب کیا ہے۔ صحیح۔ کتاب کے مطابق یہ وہ تقدیر ہے جو کائنات چاہتی ہے کہ آپ پوری کریں، مطلب یہ آپ کا حقیقی مقصد ہے۔ اچھا، تو یہ صرف کوئی خواب نہیں بلکہ ایک طرح کی کائناتی ذمہ داری ہے۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خزانہ گھر پر ہی تھا تو اتنی لمبی خطرناک یاترا کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک مذاق سا لگتا ہے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں کہانی کا نچوڑ یہی ہے کہ خزانہ سونا نہیں تھا۔ اچھا، خزانہ وہ سفر خود تھا۔ کائنات نے سینٹیاگو سے ہر چیز کی قیمت وصول کی، اس کی بھیڑیں، اس کا پیسہ، اس کا وقت، صرف یہ سکھانے کے لیے کہ جب آپ اپنی ذاتی داستان کی پیروی کرتے ہیں تو آپ وہ انسان بن جاتے ہیں جو اس خزانے کے قابل ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ ہوا اس سے کہتی ہے۔ بالکل، اگر میں نے تمہیں پہلے بتا دیا ہوتا تو تم کبھی احرام مصر نہ دیکھ پاتے، اور وہ واقعی خوبصورت تھے۔ یعنی اصل تبدیلی اندرونی تھی۔ یہ بات اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب وہ خزانے کا صندوق کھود کر نکالتا ہے۔ جی۔ اس میں ہسپانوی سونے کے سکے، قیمتی پتھر اور ماسک ہے، لیکن وہ اس میں 2 پتھر یورم اور تھم بھی رکھتا ہے۔ ہاں، یہ صرف ایک پرانی یادگار تو نہیں ہو سکتے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ بہت گہری علامت ہے۔ یاد کریں کہ وہ پتھر کس لیے تھے؟ وہ ہاں یا نہ میں جواب دینے کے لیے۔ جی، جب وہ کائنات کی نشانیوں کو سمجھ نہیں پاتا تھا، ایک طرح سے وہ اس کی بیساکھیاں تھیں۔ ان پتھروں کو خزانے میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اب مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ واہ! اس نے اب دنیا کی زبان خود سیکھ لی ہے، وہ اب نشانیوں کو پڑھ سکتا ہے۔ اصل مہارت یہ تھی، سونا تو بس ایک بونس تھا۔ واہ! یہ تو واقعی ایک زبردست نقطہ ہے۔ تو اس نے مادی دولت بھی پائی اور روحانی حکمت بھی، لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک آخری لمحہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے، افریقہ سے آنے والی ہوا۔ ہاں، وہ ہوا جو اپنے ساتھ فاطمہ کی خوشبو اور ایک بوسہ لاتی ہے۔ یہ لمحہ اس کہانی کو مکمل کرتا ہے۔ کیسے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ذاتی داستان صرف دولت یا کامیابی حاصل کرنے کا نام نہیں، یہ محبت، تعلق اور تجربات کا مجموعہ ہے۔ اچھا۔ اس کا دولت کا سفر ختم ہو گیا تھا، لیکن اب محبت کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ فاطمہ اس کی ذاتی داستان کا ایک لازمی حصہ تھی۔ ایک مقصد پورا ہوا اور اب ایک نیا مقصد اس کا منتظر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ذاتی داستان کوئی آخری منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل راستہ ہے۔ جی بالکل۔ یہ اختتام ایک ملے ہوئے خزانے اور ایک ہونے والے ملاپ کے وعدے پر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ذاتی داستان ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے تو فاطمہ کے ساتھ اس کی زندگی کے اگلے باب میں کون سی نئی نشانیاں اس کی رہنمائی کریں گی؟ یہ گہرا سوال ہے۔ کیا کسی کی ذاتی داستان کبھی واقعی مکمل ہوتی ہے یا وہ صرف شکل بدلتی رہتی ہے؟ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔